ہیلو السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے اور انجوائے کر رہے ہوں گے اپنی لائف کو۔ تو آج میں آپ کو اپنے اسی فلیٹ کا، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں اثرات تھے، اور میں وقتاً فوقتاً آپ کو اپنے اس فلیٹ سے ریلیٹڈ واقعات شیئر کرتی رہوں گی۔ تو یہ بھی واقعہ اسی فلیٹ کا ہے جس میں اثرات تھے۔ تو ہمیں شفٹ ہوئے تھوڑا سا ہی ٹائم ہوا تھا، ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ تھا کہ وہاں کیا چیز ہے۔ اور چونکہ ہم نے خریدا تھا تو ہمیں بیچنے والا اپنی خامیاں کبھی بھی نہیں بتاتا کہ اس کے اندر کیا نقص ہیں، کیا خرابیاں ہیں۔ بظاہر تو وہ فلیٹ بہت اچھا تھا، بہت بڑا تھا اور بہت ہوادار تھا بالکل۔ جب ہم مطلب اس میں رہے تو جو بھی وہاں آتا تھا وہ یہی کہتا تھا کہ اتنی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، لگتا ہے جیسے سی سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہم لوگ نا۔ تو بہت انجوائے کیا ہم لوگوں نے اس فلیٹ میں، لیکن کچھ واقعات اور اچھا، چونکہ میں ڈرتی نہیں ہوں تو مجھے اتنا زیادہ فیل نہیں ہوا، ورنہ خواتین تو عموماً ذرا سی آواز آتی ہے ڈرونی تو وہ چیخیں مارنے لگ جاتی ہیں، لیکن الحمدللہ میں نے کبھی خوف محسوس نہیں کیا، نہ مجھے ان چیزوں سے کبھی ڈر لگا، نہ میں نے کبھی ڈرنا سیکھا۔ تو بہرحال ہوا یہ کہ میرے ہسبینڈ جب آفس چلے جاتے تھے، گھر میں کوئی کام کاج تو مجھے ہوتا نہیں تھا، میں اکیلی تھی، تو یہ ہوتا تھا کہ میں کوکنگ کرتی تھی بس، اور کوئی کام مجھے نہیں ہوتا تھا، باقی میں سو جاتی تھی۔ تو شروع سے دن میں سونے کا مجھے وہ کچھ ہفتہ کہ کچھ تھوڑا سا کام کیا، سو گئے، اور کچھ ناول پڑھ لیا، کوئی ڈائجسٹ پڑھ لیا، اور پھر تھوڑی دیر سو گئے۔ تو اس طرح سوتے جاگتے میرا دن گزرتا تھا، کیونکہ کوئی کام وام تو ہوتا نہیں تھا، اور وہ نیا علاقہ تھا تو دوستیاں بھی کسی سے نہیں تھیں، ملنا جلنا بھی کسی سے نہیں تھا، بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ کسی جگہ جانا ہے تو وہ جانا ہوتا تھا تو ہسبینڈ کے ساتھ ہی جاتی تھی میں۔ تو ایسا ہوا کہ میرے جب ہسبینڈ واپس آئے آفس سے، کھانا کھایا، وہ تو تھکے ہوئے تھے دن بھر کے، وہ تھوڑی دیر یہ سو گئے۔ اچھا وہ سو گئے تو میں تو چونکہ دن بھر سو سو کے اپنی نیند پوری کر چکی تھی، تو میں تو جاگ رہی تھی باحواس، بالکل مطلب سینسز میں تھی۔ تو کسی نے میری کلائی رائٹ ہینڈ کی اتنی زور سے پکڑی، اتنی زور سے کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تکلیف سے، اور میں بتا نہیں سکتی کہ وہ کتنا سخت ہاتھ تھا کہ اس کی فنگرز مجھے لگ رہا تھا جیسے کوئی لوہے کی یا پتھر کی فنگرز ہیں، کہ اس میں اتنی زیادہ پاور سے اس نے میری کلائی پکڑی تھی کہ میری مطلب میں ڈری نہیں، مجھے یہ نظر آ رہا تھا کہ کوئی بھی نہیں ادھر، اور کسی نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ تو کوئی اور ہوتا تو چیخیں مارنے لگ جاتا، لیکن میں بالکل مطلب نارمل تھی، اور مجھے سب محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کوئی مطلب ایسی چیز نہیں ہے جو نظر آنے والی۔ تو میں نے اپنے ہسبینڈ کا کندھا ہلایا، میں نے ان سے کہا کہ کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہے۔ تو وہ یہ سمجھے کہ شاید کوئی چور یا کوئی اس طرح کی چیز گھر میں گھس گئی ہے، اور وہ مطلب اس نے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی ہے۔ تو وہ جلدی سے اٹھ کے انہوں نے بیڈ کے نیچے، باتھ روم میں، کمروں میں، دوسرے جا کے گیلری وغیرہ سب جگہ دیکھا، اور پھر مجھ سے کہنے لگے یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، گھر تو خالی ہے۔ تو میں نے کہا کہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، وہ نظر نہیں آتی وہ چیز نا۔ اب ان کے خوف کا عالم مطلب چیک کرنے والا تھا کہ وہ ان کی آنکھیں پھٹ گئیں خوف سے، اور مطلب وہ ایک دم گھبرا گئے، اور انہوں نے پورے گھر کی لائٹس آن کر دی اور جلدی سے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ اچھا میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، گھبراہٹ میں نا میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ تو میری نانی کہا کرتی تھی کہ بسم اللہ کے بغیر کوئی بھی دعا مطلب آپ کی کارآمد نہیں ہوتی، اور چونکہ میں گھبرا گئی تھی، بہت زیادہ تکلیف تھی میرے ہاتھ میں بہت دبلی پتلی ہوتی تھی، اور وہ اس وقت تو مجھے بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ میری کوئی کلائی توڑ ڈالے گا۔ تو اتنی زور سے، اتنی پاور سے اس نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اور میں نے بسم اللہ کے بغیر آیت الکرسی شروع کر دی تو کچھ بھی فرق نہیں پڑا، وہ مطلب اس کی فورس اور زیادہ بڑھ گئی۔
تو پھر مجھے خیال آیا کہ میں نے بسم اللہ تو پڑھی ہی نہیں ہے، تو میں نے جلدی سے بسم اللہ پڑھ کے اور پہلے آیت الکرسی پہ چاروں کل میں نے پڑھے اور پھر اپنے کلائی کے اوپر پھونکا. تو آپ یقین کریں کہ وہ جو بھی چیز تھی وہ اتنی اسٹرانگ تھی کہ اس نے مجھے، میرا ہاتھ فوری نہیں چھوڑا، سلولی اس نے فنگرز لوز کرنا شروع کی اور پھر جا کے میرا ہاتھ چھوڑا. تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ وہ کہنے لگی کیا ہوا؟ میں نے کہا ہاتھ تو اس نے میرا چھوڑ دیا لیکن میرے بہت تکلیف ہو رہی ہے. تو میں نے ہاتھ کی طرف جب غور کیا تو پتہ چلا کہ پوری فنگرز کے نشان، مطلب 5 انگلیوں کے نشان اس قدر واضح طور پہ چھپے ہوئے تھے کہ اگر آپ میرون کلر کے اندر فنگر ڈپ کر کے اور کسی فیئر کلر کے بندے کا ہاتھ پکڑ لیں تو اس پہ وہ فنگرز، کیونکہ میرا پہلے تو کلر بہت فیئر ہوتا تھا تو وہ اتنی واضح تھیں، پوری انگلیوں کے نشان اتنے واضح تھے کہ جیسے کسی نے مطلب میرون کلر کی کسی کلر میں ڈپ کر کے ہاتھ کو اور میرا ہاتھ پکڑا ہو اس قدر. تو میں دیکھ کر حیران ہو گئی کہ میرے ہاتھ پہ یہ کیا ہو گیا. میرے ہسبینڈ بھی خوفزدہ ہو گئے کہ یہ مطلب ہاتھ پہ تمہارے ہو کیا گیا. تو بہرحال وہ اتنا مطلب واضح نشان تھا کہ جس کو صحیح ہونے میں تقریباً 1 سے 1.5 ہفتہ لگا میرا. اور وہ مطلب گریجولی وہ تھوڑے لائٹ پڑنا شروع ہوئے، پھر اس کے بعد اس کا کلر چینج ہوتے ہوتے وہ تھوڑے یلوئش کلر ہوا، اس کے بعد وہ بلیک سے نشان پڑ گئے وہاں پہ، اور 1 سے 1.5 ہفتہ لگا. میں نے جس کو بھی بتایا اس کی خوف سے آنکھیں پھٹ گئیں کہ تم نے کیسے مطلب برداشت کیا، گھر سے باہر بھاگ جانا چاہیے تھا، کیا کرنا چاہیے تھا. لیکن میں چونکہ ڈرتی نہیں تھی تو اس لیے مجھے اتنا زیادہ کچھ فیل ہی نہیں ہوا. وہ مجھے خوف تو آیا کہ کوئی چیز ہے لیکن وہ نظر نہیں آ رہی، اور وہ کتنی ہیبت ناک ہوگی، کتنی طاقتور ہوگی کہ اس نے میرے ہاتھ پہ اس طرح کا نشان ڈال دیا. تو بہرحال واقعات تو زندگی میں ہوتے رہتے ہیں، اور چونکہ ہم لوگ بچپن میں پاپا سے اپنے سنا کرتے تھے تو ہمیں ان چیزوں کا ایکسپیرینس خود تو نہیں تھا لیکن والد سے سنی تھی، اور والد ہمارے ہمیشہ ہمیں مطلب بہادر بنانے کے لیے بہت ساری چیزیں بتاتے تھے اور ہمیں سمجھاتے تھے کہ ڈرنا نہیں چاہیے، تو یہ چیزیں کچھ نہیں کر سکتی. تو وہ ذہن میں مطلب خوف تو کہیں تھا ہی نہیں، اور چونکہ ہم نے ڈرنا سیکھا نہیں تو اس لیے کبھی ڈر محسوس بھی نہیں ہوا. میں بہت عرصہ وہاں رہی اور اس کے بعد ہم نے اس گھر کو سیل کیا. تو یہ واقعہ سن کر آپ کو یقیناً اچھا لگا ہوگا، اور آپ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا، اور میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں تاکہ اور لوگ بھی اس واقعے کو سنیں اور انجوائے کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اچھے کام کریں تاکہ لوگ آپ کو اچھے ناموں سے یاد کریں، کیونکہ زندگی تو ویسے بھی گزر ہی رہی ہے اور ایک دن ختم ہو جائے گی. تو اگر ہم کچھ اچھا کر کے چلے جائیں دنیا سے تو شاید ہمارے جانے کے بعد لوگ ہمیں اچھے ناموں سے یاد رکھیں. تو جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ایک واقعہ مزید سناؤں گی اسی فلیٹ کا، تو اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.